بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اولیاء الکاملین خصوصاً قطب ربانی غوث السمدانی محبوب سبحانی ہیکل نورانی کریم الجدین نجیب الطرفین امام الفریقین ذو البیانین واللسانین مکین الدین شیخ الانس والجن شیخ الکل سید الامجد ومرشد المجدد ابی محمد محی الدین السید عبد القادر حسنی الحسینی جیلانی رضی اللہ عنہ وعن آبائه أولاده وأحفاده وخلفائه ومريدين ومتبعين إليه أجمعين إلى يوم الدين. بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است، آفتاب و مہتاب و عرش و کرسی و قلم نور قلب از نور اعظم شاہ عبد القادر است. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایما مددے، زہ سیمائے نورانی، زہ فرخندہ پیشانی، علی سیرت حسن ثانی، محی الدین جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز. المجلس السابع یعنی 7ویں مجلس. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وافرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وکسر عطاءک لنا وارزقنا الشکر علیہ. اے اللہ درود بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، اور ہمیں توفیق اور صبر عطا فرما، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور اپنی عطائیں ہمارے لیے اور زیادہ کر دے، اور اس پر ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مسلمانوں صبر اختیار کرو، دنیا سرتاپا آفتوں اور مصیبتوں کا مجموعہ ہے، بجز شاذ و نادر کے سوا اس کا اعتبار نہیں. دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں کہ جس کے پہلو میں مصیبت اور غم نہ ہو، اس میں کوئی خوشی ایسی نہیں کہ جس میں رنج نہ ہو، اس میں کوئی فراخی ایسی نہیں کہ جس کے ساتھ تنگی نہ ہو. دنیا کو پیٹ دے کر شریعت کے ہاتھوں دنیا سے اپنا مقدر کا حصہ لیتے رہو، بس دنیا سے حصہ حاصل کرنے کا یہی علاج ہے. اے اللہ کے بندے، تو مرید ہونے کے وقت اپنا مقصوم شریعت کے ہاتھوں سے حاصل کر، اور جب تو خاص صدیق بن جائے گا تو امر الہی کے ہاتھوں سے مقصوم حاصل کر، اور جب تو فانی فا اللہ واصل اور مقرب دربار ہو جائے تو فعل خداوندی کے ہاتھوں سے لے، خود بخود تیرا مقصوم تیری طرف پہنچا دیا جائے گا، اور امور شریعت کا تجھے حکم دے گا اور منہیات سے روکے گا، اور فعل حق تیرے اندر حرکت کرے گا. مخلوق 3 طرح کی ہے، پہلی عامی، دوسری خاص، اور تیسرے خاص الخاص. بس عامی تو پرہیزگار مسلمان ہے جو شریعت کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کا پابند رہتا ہے اور اس سے جدا نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر وہ عامل رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو، اور جس سے منع فرمائے باز رہو. بس یہ اتباع شریعت پورا ہو جاتا ہے، مسلمان ظاہر و باطن کے ساتھ اس پر عمل کرتا رہتا ہے تو اس کا دل ایسا روشن ہو جاتا ہے کہ اس سے ہر چیز کو دیکھنے لگتا ہے. جب وہ شخص شریعت کے ہاتھ سے کوئی چیز لیتا ہے تو اپنے دل سے فتویٰ چاہتا ہے اور الہام الہی کو طلب کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا الہام ہر چیز پر عام ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی. بس وہ اپنے دل سے فتویٰ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے الہام کا منتظر رہتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ ظاہر امر کو لیتا اور اعتبار کرتا ہے کہ جو کچھ اس معیشت تیار کرنے والی دکان میں ہے دینے والا دے رہا ہے، سب اس کی ملکیت اور اس کے قبضے کا سمجھتا ہے. اس کے بعد وہ رجوع کرتا ہے اور اپنے نور قلبی سے فتویٰ چاہتا ہے، اور اس معاملے میں دل کے حکم کا منتظر رہتا ہے، اور اس معاملے میں حکم کا منتظر رہتا ہے. اور اس مرتبے کا جب وہ عمل بالشرع سے فارغ ہونے اور اس کی قوت ایمانی اور قوت توحید قوی ہو جائے، اور اس کا دل دنیا اور مخلوق سے علیحدہ ہو جائے، ان کے جنگلوں اور دریاؤں کو عبور کر لے، بس اس حصول کے بعد اس کی صبح نمودار ہوتی ہے. نور ایمان اور نور قرب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور نور عمل اور نور بصر اور نور اطمینان وہ آہستگی اس کو مل جاتی ہے، اور یہ تمام امور حقوق شریعت کے ادا کرنے، اس کی پیروی کرنے کا نتیجہ ہوتے ہیں. اور یہ امور بغیر ادائے حقوق شریعت اور پیروی شریعت کے حاصل نہیں ہوتے. اور لیکن ابدال جو کہ خواص الخواص ہیں، پہلے وہ شریعت سے فتویٰ لیتے ہیں، پھر امر الہی اور اس کے فعل اور تحریک اور الہام کے منتظر رہتے ہیں. بس ان تینوں درجوں کے سوا تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے، بیماری ہی بیماری ہے، حرام در حرام ہے، دین کے سر کا درد ہے، دین کے دل کا پھوڑا ہے، زخم اور دین کے بدن کی سل ہے. اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ طرح طرح کے تصرفات تمہارے اندر جاری فرماتا ہے تاکہ یہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، ثابت قدم رہتے ہو یا بھاگ جاتے ہو، آیا امور تقدیر کی تصدیق کرتے ہو یا ان کو جھٹلاتے ہو.
جو شخص تقدیر کی موافقت نہ کرے گا نہ اس کو رفیق نصیب ہوگا نہ توفیق۔ جو قضاء الہی پر راضی نہ ہوگا اس سے رضامندی نہیں کی جاتی، اور جو دوسروں کو نہیں دیتا وہ عطا نہیں کیا جاتا، اور جو بوجھ نہ اٹھائے وہ سوار بھی نہیں کیا جاتا۔ اے جاہلو، تو امور تقدیر میں تغیر اور تبدل چاہتا ہے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ کیا تو دوسرا معبود ہے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری موافقت کرے؟ یہ معاملہ برعکس ہو گیا ہے، اس کا عکس کر کہ راہ ثواب پائے۔ اگر تقدیری احکام نہ ہوتے تو جھوٹے دعووں کی پہچان نہ ہوتی جو ہر تجربے کے وقت ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ تیرا نفس جس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے راضی ہونے سے منکر ہے، اسی طرح تو بھی اپنے نفس کا منکر بن جا، اور جب تو اپنے نفس پر منکر ہو جائے گا تو دوسرے کے انکار پر قدرت حاصل کرے گا۔ تو اپنے ایمان کی قوت کے موافق خلاف شریعت کو مٹا سکتا ہے، اور جتنا اس میں ضعف ہوگا، کمزوری ہوگی، اسی قدر بزدل بنے گا اور اپنے گھر میں گھس کر بیٹھے گا اور اس کے دور کرنے سے عاجز و گونگا بنے گا۔ ایمان کے قدم ہی ایسے ہیں جو کہ انسان و جنات کے شیطانوں کے مقابلے کے وقت ثابت قدم و برقرار رہتے ہیں۔ جب تیرے ایمان کے قدموں میں ثابت قدمی نہیں تو ایمان کا دعویٰ نہ کر، اگر دعویٰ کرتا ہے تو ہر ایک کا دشمن بن جا اور تمام اشیاء کے خالق کے ساتھ دوستی کر لے، بس اگر اس کی مشیت و مرضی ہوگی کہ تو مبغوض چیزوں میں کسی کو دوست رکھے گا تو اس کے متعلق تیری حفاظت کی جائے گی، کیونکہ اس کی صحبت ڈالنے والا وہ ہوگا نہ کہ تو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی تمہاری دنیا کی تین چیزیں میرے لیے محبوب بنا دی گئی ہیں، ایک خوشبو، دوسری عورتیں، تیسری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبوب ہے۔ اس کے بعد کی گئیں کہ آپ ان کو مبغوض سمجھتے تھے، آپ نے ان کو چھوڑ دیا تھا، ان سے زہد اور اعراض فرماتے تھے، اس لیے تو اپنے دل کو ما سوا اللہ تعالیٰ کے خالی کر دے، پھر وہ خود اس میں سے جس چیز کو چاہے تیرا محبوب بنا دے گا۔ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 شوال المکرم 545 ہجری بروز اتوار کے دن یہ خطبہ خانقاہ شریف میں ارشاد فرمایا، یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بند ام درماند ام جز تو ندارم دستگیر، بر درگاہ والا سائلم اے آفتاب، خاطر نشاد راکن شاد یا پیران پیر، قدس اللہ سرہ العزیز۔